بہت بہت شکریہ محترم قبلہ غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. آپ نے جس خوبصورتی سے موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن کمال کر دیا عباس، آپ نے، کوشش ہی کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے اس عظمت اور اس شوکت اور اس رفعت کے کوہ صفا کو دیکھ کے کہا تھا کہ اگر یہ زمین پر اگے ہوئے سارے درخت جو ہیں یہ قلم بن جائیں اور یہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، سبحان اللہ، اور صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ان کے ساتھ کاتب بن جائیں اور یہ سارا کچھ مل کے لکھنا شروع کرے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو، تو انہوں نے کہا واللہ ما احصل الفضائل، وہ سارے مل کر بھی ان فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اچھا، ہم یہ بار بار محفل کیوں سجاتے ہیں؟ ٹھیک، میں اس ضمن میں امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں ایک بڑی ہی خوبصورت اور دل آویز حدیث پاک لائے ہیں. سبحان اللہ، آدمی اگر اس پہ غور کرے تو اس کو اپنے نصیب پہ رشک آئے گا سبحان کہ رب نے مجھے کیسا مقدر عطا واہ، کیا ہے. واہ، وہ کہتے ہیں ان السعید کل السعید حق السعید، یعنی بڑا اچھوتا سا انداز ہے ان کا. بے شک خوشبخت آدمی، حق السعید، سچی بات ہے، حق بات ہے، یہی ہے خوشبخت آدمی. واہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اور فرمایا کل السعید، یہ وہ خوش نصیب ہے جس میں سعادت کی ساری سطوتیں شامل ہو گئی ہیں، واہ واہ، ساری چیزیں سعادت کی اس کو عطا کر دی گئی ہیں. سبحان اللہ. کون؟ فرمایا من احب علی فی حیاتی ہی و بعد موتے ہی، جو میرے علی سے اس کی زندگی میں بھی پیار کرتا ہے اور اس کی زندگی کے بعد بھی اس سے پیار کرتا ہے. واہ واہ، تو یہ تو اس پیار کا اچھا، اس کی اظہار وجہ ایک یہ بھی ہے نا، وہ جو حدیث پاک ہے، علی تم اس دنیا میں بھی میرے ساتھی ہو اور آخرت میں بھی میرے ساتھی ہو. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے. انت صاحبی واخی فی الدنیا والآخرہ فی الآخرہ. اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس طرح متوجہ کر رہے ہیں، وہ جو ہے انا تارکم فیکم الثقلین، صحیح مسلم کی روایت، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، اس میں بھی اسی طرف اشارہ سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں ابتدا میں ہی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور یہ سنن ترمذی میں ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد میں. ٹھیک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، میرے مالک نے مجھے 4 بندوں سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے آرڈر کیا ہے کہ ان 4 سے آپ نے پیار کرنا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، ساتھ میں یہ خبر بھی دی ہے کہ محبوب آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اور وہ 4 کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک ہستی ہے جس کا نام 3 بار لیا ہے. فرمایا علی منہم، علی منہم، علی منہم. فرمایا ان 4 میں ایک حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک ان میں سر فہرست فرمایا علی ان میں سے ہیں، علی ان میں سے ہیں، علی ان میں سے ہیں. غازی صاحب، آپ نے اور ہمارے ناظرین نے ایک بہت بڑی تاریخی ہستی کا نام سنا ہوگا جن کو قرآن کی زبان میں ہم حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں. ٹھیک جی، ہاں، ذوالقرنین. اس نام کی بہت سی ریزن قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف میں پورا رکوع ہے جو حضرت ذوالقرنین کے حالات و واقعات کو بیان کرتا ہے. وہاں پر مفسرین نے ذوالقرنین کی وجوہات بیان کی، ریزن آف نیم، کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے. بہت سی ریزن میں سے 2 سینگوں والے، لیکن ان میں سے ایک ریزن جو ہے وہ بڑی خاص ہے. انہوں نے کہا کہ جو زمین کے دونوں کنارے ہیں نا، زمین کے دونوں کنارے، چونکہ وہ پہلے مغرب کی طرف گئے، پھر مشرق کی طرف گئے، پھر شمال کی طرف گئے، پوری زمین کو انہوں نے فتح کیا اور اپنی سلطنت قائم کی. اور چونکہ وہ ملک المشارق والمغارب، وہ مشرق و مغرب کے مالک بنے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ٹھیک، ساری دنیا جو فتح کر، ساری دنیا کو جس نے فتح کر لیا اور پوری دنیا کا جو مالک بن گیا. ہاں، میں اس حدیث کو پڑھ کے آپ یقین جانیے، یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مطلب اتھینٹک سورسز میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کو بلا کے کہا علی
ان لک کنزن فی الجنہ، جنت میں تیرا ایک خزانہ ہے. اور آپ نے فرمایا ایک نیا لقب عطا کیا، آپ نے فرمایا علی انک ذو قرنیھا، اچھا فرمایا تو جنت کا ذوالقرنین ہے. واہ تو واہ جنت کا ذوالقرنین واہ ہے. واہ واہ. مطلب کیا، میں اس کی ڈیٹیل میں گیا کہ یہ عرب محاورہ کب استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عرب یہ محاورہ اس بندے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہر اعتبار سے جس چیز کا مالک ہو، واہ واہ واہ، ہر اعتبار سے. مالک جنت ہے. اس کا مطلب ہے ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف پیراڈائز، واہ. جنت کے ہر حصے کے مالک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ ہیں. واہ واہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذوالقرنین کا لقب عطا کیا ہے. واہ واہ واہ. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو آپ نے وہ ریزن بیان کی ہے کہ آپ کو علی بلندی والا، عظمت والا، رفعت والا، یہ ملا ہی اس لمحے تھا جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا. واہ اور جب کندھوں پہ اٹھا کے تو وہ بتوں کو گرا رہے تھے، اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو شئت لنلت افق السماء، اگر آپ اجازت دینا تو میں ابھی آسمان کو یوں پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لوں. میں اس قدر بلندی اور رفعت میں خود کو محسوس کر رہا سبحان ہوں، اللہ، اس قدر رفعت میں محسوس کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکار اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو آیت مباہلہ دیکھیں، اس میں آپ کا ذکر ہے. 300 کہتے ہیں آیات. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. اچھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور بلکہ جہاں پہ انہوں نے یہ 300 قول والا آیات والا قول کیا ہے، وہاں پہ ایک ساتھ اور بھی بات کی ہے. ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے نا، اس یا ایھا الذین آمنو کی کیٹیگری میں امیرھا و شریفھا علی ابن ابی طالب. فرمایا ان آیات میں نمبر 1 پہ جس کو خطاب ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چونکہ آپ نے سب سے پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ دامن وسلم سے وابستہ ہوئے، کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں. تو ان کی قرآن مجید میں آیت مودت دیکھ لیں، آیت مباہلہ دیکھ لیں. قرآن مجید میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ والی آیات دیکھ لیں. اس کا اگلا سب کیا ہے ذرا وہ بھی پڑھ دیں. وہ جب 3 دن تک آپ نے اللہ کے نام پہ اب خود بھوکے رہے اور دے دیا تو آگے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا ہم نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کھلایا، اور خود اس لیے بھوکے نہیں رہے کہ کسی کو احسان جتانا مقصود لا ہے. نرید منکم آگے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، واہ واہ. یعنی ہم اس پہ کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، یہ سب کچھ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. یہ سب رب دے مونو، رب دے مونو، انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں نے جب سے یہ آیت پڑھی ہے نا سبحان مجھے اللہ. لطف آتا ہے کہ اس کا ترجمہ اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب دے مونو کھواندے. دنیا میں حضرت علی شیر خدا نے ہمیشہ اپنے پیش نظر رب کا منہ یعنی رب کی رضا رکھی. تو قیامت والے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کے کھلکھلا کے ہنستے ہیں. تو بندہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن یہ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما لک تبسمت یا ابا بکر، اے خلیفۃ الرسول آپ مجھے دیکھ کے اس طرح کیوں مسکرائے ہیں؟ ان کا آپ کو دیکھ کے میں اس لیے مسکرایا، مجھے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا یجوز الصراط الا من کتب له علی الجواز. فرمایا قیامت والے دن پل صراط سے ہر وہ شخص جس کے پاس میرے علی کا لکھا ہوا پرمٹ ہوگا وہ گزرے گا، اس کے سوا کوئی گزر نہیں سکے گا. تو انہوں نے کیا فرمایا پھر آگے سے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ پرمٹ اسی کو ملے گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، ابو بکر صدیق کی محبت آپ کی محبت ہوگی. یہ باہمی الفت اور محبت. اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں پروفیسر کہ یہ جو قرآن حکیم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کی 14.5 صدیوں میں کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی.